سورۃ القمر کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٍ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ اس سورۃ مبارکہ کا آغاز قیامت کے قریب آنے کے الفاظ سے ہوا تھا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ لگی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ مرکزی موضوع اور مضمون اس سورۃ مبارکہ کا وہ فکر آخرت، قیامت کا یقین، منکرین قیامت کو تنبیہ اور اس بات کا یقین دلانا کہ قیامت آنے والی ہے اور آ کے رہے گی، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ اسی بات کو پھر بیان فرمایا۔ درمیان میں 5 ایسی قوموں کا ذکر آیا جو منکرین توحید بھی تھے، منکرین رسالت بھی تھے، منکرین معاد اور آخرت بھی تھے۔ اللہ پاک نے ان کا انجام بتا کر بار بار یہ سوال کیا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب قیامت جب آئے گی تو اس دن تمام لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ساری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ صرف 2 گروہوں میں تقسیم ہوگا، ایک مجرمین اور ایک متقین۔ مجرمین کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا، اور آخری 2 آیتوں میں متقین کا اعزاز کیا ہوگا اللہ پاک نے وہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک جو مجرم لوگ ہیں یہ گمراہی میں ہیں اور سعر میں ہیں۔ سعر کا لفظ اس سورۃ مبارکہ میں پچھلے رکوع میں بھی گزرا۔ وہاں قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہا تھا، یہ اللہ کا نبی ضلالت میں ہے اور سودائی بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہی لفظ مجرموں کے لیے بولا کہ یہ گمراہی میں ہیں اور سودائی ہیں، یہ پاگل پن میں پڑے ہوئے۔ بظاہر دنیا میں تو یہ لوگ بڑے سمجھدار لگتے ہیں، کمائی کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ سورۃ روم میں اللہ پاک فرماتے دنیا کے ظاہر کو تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں،
لاکھوں سے کروڑوں کیسے کرنا ہے، کروڑوں سے اربوں کیسے کرنا ہے، اور جناب چھوٹے مکان کو بڑا کیسے کرنا ہے، ایک فیکٹری کو 2 اور 2 سے مل کیسے بنانی ہے، یہ تو ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے متعلق یہ لوگ بالکل غافل ہیں، یہ پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ثابت ہو رہے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عقل کی 2 قسمیں ہیں، عقل اور سمجھ کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرمائے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد۔ عقل معاش جو روزگار کے لیے کام آتی ہے، دنیا کیسے کمانی ہے، دنیا کیسے بنانی ہے، اور ایک عقل معاد کہ آخرت کیسے بنانی ہے، اس کی سمجھ اللہ پاک سمجھ والوں کو، پسندیدہ لوگوں کو عقل معاد نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان بھی نظر آ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ کے محبوب، یہ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن، یہ تو نرم و گداز گدوں پہ اور بڑے اچھے کمروں کے اندر خوبصورت جگہوں پہ آرام کریں، اور اللہ کا لاڈلا نبی جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے وہ ایک چٹائی پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا عمر کیا تمہیں ابھی اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور ہمارے لیے یہ سب کچھ کہاں پہ ہے، آخرت میں ہے۔ یہ لوگ بظاہر تو بڑے سمجھدار لگتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہی میں ہے اور سدائی ہیں، یہ پاگل ہیں یہ لوگ جو ساری صلاحیتیں اسی دنیا کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں چہروں کے بل، جہنم کی آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل، منہ نیچے ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم کی آگ میں لے جائیں گے، اور ادھر سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کہیں گے ذوقوا مس سقر، چکھو سقر کے عذاب کو۔ سقر جہنم کا نام ہے، سقر، لظا، حمیم، حطمہ، یہ سب جہنم کے نام ہیں۔ فرمایا اس سقر کے عذاب کو چکھو۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ جب قیامت کی بات کی جاتی تو کافر کہتے کہ جناب کب آئے گی وہ قیامت جس سے آپ ہمیں اتنا ڈراتے ہیں، وہ قیامت کب ہوگی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچ بول رہے ہو، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے شوق سے قیامت نہیں آئے گی، تمہارے مطالبے پہ قیامت نہیں آئے گی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا، اور ہمیں پتہ ہے قیامت کا وقت مقرر کیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو قیامت بھی آ جائے گی۔ جلدی کس بات کی؟ جیسے ایک آدمی کی موت اس کا وقت متعین ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ پاک گھیر گھار کے اس کو اس کی موت کے مقام پہ لے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو بھائی بہنیں مری کے اندر اپنی بے بسی کے عالم میں اللہ کے سپرد ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وقت آیا ہوا تھا، اللہ پاک گھیر گھار کے وہاں لے گئے۔ اسی طرح جس طرح ایک آدمی کی موت
اس کا اللہ کو پتہ ہے، اور جب وہ آتی ہے، وقت آتا ہے تو موت آ جاتی ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک پورے جہان کی موت ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے، اور جب یہ وقت آئے گا، اللہ فرماتے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی جیسے ایک کام ہے اور پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کو کوئی اسباب نہیں اکٹھے کرنا پڑتے، کوئی مشینیں اور کوئی بندے نہیں اکٹھے کرنا پڑتے۔ تو ہم انسان ہیں کہ ایک کام کرنا، اس کے لیے پہلے اسباب اکٹھے کریں گے، وسائل اکٹھے کریں گے، بندے اکٹھے کریں گے، پھر جا کے وہ کام منصوبہ مکمل ہوگا۔ اللہ کے کام تو کیا ہے؟ چشم زدن میں ہوتے ہیں، آنکھ جھپکنے میں، ادھر ارادہ کیا ادھر کام ہو گیا، ادھر فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں تو جب چاہوں، جب وقت آئے گا قیامت کا، میرے ہاں وہ طے ہے، میں جانتا ہوں جب وہ آئے گا تو لمحہ نہیں لگنا، پلک نہیں جھپکی جانی، چشم زدن میں قیامت آ جائے گی اور احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ بجائے اس مطالبے میں پڑھنے کے کہ کب آئے گی، وہ جب بھی آئے اس کے لیے تیاری کرو، اور سب سے بڑی تیاری اس کی کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے میرے صحابی کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنی جلدی ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی لمبی چوڑی خاص تیاری نہیں ہے، اتنی تیاری ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، پھر تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت جب بھی آئے گی تو اپنے محبوبوں کے ساتھ ہی ہوگا، جن کے ساتھ تو نے محبت کی تو ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ قیامت کی سب سے بڑی تیاری یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے احکامات پہ عمل کیا جائے، شریعت پہ عمل کیا جائے، اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی میں زندہ کیا جائے، یہی قیامت کی تیاری ہے۔ اس لیے بجائے یہ سوال کرنے کے کہ کب آئے گی، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور بعض حضرات نے بے قدر کا ترجمہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا۔ دیکھو نا دنیا میں اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی، اور پھر ہر مخلوق کو اس کے حساب سے جسامت دی۔ اگر اونٹ کو لمبی لمبی ٹانگیں دی ہیں تو اللہ نے گردن بھی لمبی دے دی، یہ نہیں کہ اب ٹانگیں تو لمبی لمبی ہوں گردن چھوٹی سی ہو، بیچارے کے لیے کھانا ہی مشکل ہو جائے۔ ہر مخلوق کو اسی طرح ہم انسانوں کو اللہ نے بنایا، ہم اپنے جوڑ جوڑ پہ غور کریں تو ہر جوڑ اللہ نے کیسا بہترین اور پرفیکٹ جگہ پہ فٹ کیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ کونی کا جوڑ ہے نا، یہ والا جہاں سے ہمارا بازو فولڈ ہو جاتا ہے، اگر یہ جوڑ نہ ہو تو انسان اپنے منہ میں لقمہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ پھر تو وہ ہاتھ کرے گا تو وہ ہاتھ تو سیدھا اوپر کو جائے گا، پھر ایک دوسرے کو کھلانا پڑے گا، خود بندہ کھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسی بہترین جگہ پہ فٹ کیا کہ سیدھا ہاتھ انسان کا وہ اس کے منہ کی طرف آ جاتا۔ اسی طرح اپنے باقی اعضاء اور ان کے جوڑ کو دیکھیں، انگوٹھا اللہ نے ایک سائیڈ پہ لگا دیا، 4 انگلیاں ایک سائیڈ پہ لگا دیں، اگر یہ بھی ان کے ساتھ ہی لگ جاتا تو مضبوط انسان کا مکہ بننا بھی مشکل تھا۔
کوئی جگ پکڑنا، کوئی مگ پکڑنا، گلاس پکڑنا بھی مشکل، پینسل پکڑنی بھی مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے کیسے بہترین انداز سے ہر چیز کو بنایا، سبحان اللہ، اللہ کی اس کاریگری پہ ہم قربان جائیں۔ اسی طرح ہر مخلوق کو اللہ نے بہترین اور پرفیکٹ بنایا، انسان کو سب سے زیادہ اعلیٰ تخلیق دی، اور اللہ پاک فرماتے کہ ہر چیز کو ہم نے بنایا بھی خود، اور پھر ہر چیز کے لیے وقت بھی کس نے طے کیا؟ اللہ رب العالمین۔ اور جب اس کے مٹ جانے کا وقت آتا ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تم سے پہلے ہم کتنے گروہوں کو ہلاک کر چکے۔ اشیاء، شیعہ کی جمع ہے، اشیاء گروہ کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے، تم سے پہلے کتنی قومیں آئی اور برباد ہو گئی۔ ابھی 5 قوموں کا تذکرہ سن چکے، اس کے علاوہ، اور اب 14 صدیاں بیت گئی، کتنے لوگوں کو عروج ملا، کتنے مٹ گئے۔ ایک وقت تھا مغلیہ خاندان پورے ہندوستان پہ اس کا طوطی بولتا تھا، آج وہ نام و نشان تک نہیں نظر آتا چند ایک افراد کے سوا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کر و فر والے گزرے، بہت بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری، اللہ فرماتے ہم نے ہلاک کر دیے۔ فحل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اللہ سوال کر رہے ہیں، ہے کوئی اس سے عبرت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ان لوگوں نے، ان گروہوں نے، قوموں نے جو کچھ کیا ہے، وہ فی الزبر، وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، وہ درج ہے۔ کسی انسان کا کوئی عمل مٹا نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا عمل ہر انسان کا وہ درج ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک اللہ کی کتاب لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ ایک ہم انسانوں کے دائیں بائیں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے فائلیں ہماری بنا رہے، اچھائی کی بھی برائی کی بھی، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہی فائل اٹھا کے ہمارے گلے میں ڈال دے گی، گلے میں ڈال دی جائے گی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو اور خود فیصلہ کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تقدیر ہے میرے بھائیو۔ انسان، یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ پہلے زمانے میں 2 گروہ گزرے، ایک کو کہا جاتا ہے قدریہ، ایک کو کہا جاتا ہے جبریہ۔ قدریہ کے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، سارا انسان کا اپنا اختیار ہے مکمل، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ اپنا فعل پیدا بھی خود کرتا ہے انسان، وہ اللہ کو بالکل فارغ کر دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا قدریہ، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرے ان کے مقابلے میں تھے جبریہ، وہ کہتے تھے کہ انسان کچھ بھی نہیں، انسان تو مجبور ہے، اللہ نے جو لکھ دیا اس نے وہی کرنا ہے، یہ بالکل مجبور ہے۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ انسان کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے لکھا ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا صحیح عقیدہ، قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان نہ تو اپنے افعال کا خالق ہے، خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان صرف ارادہ کرتا ہے، پیدا اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور نہ ہی انسان بالکل مجبور ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتا، اس کے اختیار پہ ہی اس کے لیے جزا و سزا ہے۔ اگر اس کو اختیار نہ ہو، آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ ٹکراتا ہے، آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ کے سامنے آ کے کوئی بندہ آپ سے ٹکرا جاتا ہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اس سے لڑیں گے۔ لیکن اچانک آپ کو پتہ چلا کہ وہ بندہ تو نابینا ہے، وہ بندہ تو اندھا ہے، تو پھر بھی آپ اس سے لڑیں گے؟ آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں یار، یہ تو بیچارہ معذور ہے، مجبور ہے، اس سے کیا لڑنا۔
مطلب کہ انسان اگر مجبور ہو تو پھر اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، تو پھر انسان کی پوچھ گچھ کیوں ہے؟ چوری پہ سزا کیوں ہے؟ ڈاکے پہ سزا کیوں ہے؟ مجرم کو دنیا میں بھی سزا کیوں دی جاتی؟ اس لیے کہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی اختیار پہ آخرت کے اندر بھی اس کے لیے جزا یا سزا ہے، اعزاز ہے یا پھر اس کا غلط برا انجام ہے، یہ اسی اختیار کی بنیاد پہ۔ اس لیے نہ تو انسان بالکل مجبور ہے، نہ انسان بالکل با اختیار ہے۔ افعال کا خالق و مالک اللہ ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، اس ارادے پہ اس کو اللہ پاک عمل بھی کروا دیتا ہے اور اس کو اللہ پاک اجر بھی عطا کر دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کر لے تو اجر مل جائے گا، برائی کا ارادہ کر لے تو سزا مل جائے گی۔ یہ کرتا یہ خود ہے انسان، خالق اللہ رب العالمین۔ اس لیے فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کے متعلق زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر امت کے اندر مجوسی ہوتے ہیں، ہر امت کے اندر مجوسی ہوتے ہیں۔ فرمایا میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہر اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ انجام بیان کیا مجرمین کا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار، پہلے درجے کا متقی پرہیزگار وہ ہے جو کفر اور شرک سے بچے۔ الحمدللہ اس معنی میں ہم سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم کافر نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں۔ اللہ پاک زندگی کے آخری سانس تک کفر اور شرک سے محفوظ رکھے، اس معنی میں ہم سب متقی ہیں۔ اس سے اگلے درجے کا متقی وہ ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اللہ پاک ہمیں اس درجے کا متقی بھی بنائے۔ اور اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو صغیرہ گناہوں اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ اللہ ہمیں اس سٹیج کو بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ جو متقی ہوں گے، کسی بھی درجے کے متقی، فی جنات و نہر، یہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے جنات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، بہت اعلیٰ لوکیشن والی خوبصورت جگہوں میں ہوں گے۔ فرمایا فی مقعد صدق، سچی بیٹھک ہوگی ان کی۔ مقعد کہتے بیٹھنے کی جگہ کو، بیٹھک، ان کی بیٹھک سچی ہوگی۔ اور وہ سچی بیٹھک کہاں پہ ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، مالک اور قدرتوں والے اللہ کے پاس ان کی بیٹھک ہوگی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے متقین کا کہ ان کو قرب نصیب ہوگا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ ہم سب کو یہ سچی بیٹھک نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اس دنیا میں ہم نے مجرم نہیں بننا بلکہ ہم نے متقی بننا ہے۔ کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنی، نیکی کی طرف آنا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کر لینی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، آخرت سے غافل نہ ہو، یہ نہ کہے کچھ نہیں ہوندا دیکھا جائے گا، یہ بات بڑی خطرناک۔ بس دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ مجھے اپنے رحم اور کرم سے معاف فرما دے، تو یہ انسان متقی ہے، اس کو سچی بیٹھک نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔
اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت.